آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ 1971 میں آج ہی کے دن مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا اور پھر 2014 میں آرمی پبلک سکول پشاور میں دہشت گردی کا ہولناک واقعہ پیش آیا، جس میں فتنہ الخوارج کی جانب سے معصوم بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس سانحے کے 10 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے آج سے سول نافرمانی کا آغاز کرنا تھا، مگر اب یہ معاملہ مؤخر ہو گیا ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پرامن نہ رہنے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ حالانکہ خیبر دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، کیا یہ رویہ صوبائی حکومت کے مستقبل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں بول عادل عباسی کے ساتھ۔ آج سے 10 سال پہلے فتنہ الخوارج نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا اور 150 کے قریب معصوم بچوں اور اساتذہ کو شہید کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین موڑ تھا۔ تمام سیاسی اور ریاستی فریق اکٹھے ہوئے اور دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 2015 سے 2020 تک فوجی آپریشنز، قانون سازی اور دیگر انتظامی اقدامات اٹھائے گئے، جس سے دہشت گردی کے واقعات کم ترین سطح پر آ گئے۔ مگر آج 2021 کے بعد جو کچھ ہوا اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد دہشت گردی کی کارروائیاں دوبارہ شروع ہوئیں۔ 2022 میں دہشت گردی کے واقعات مزید بڑھ گئے، 2023 میں اور بڑھ گئے اور 50% اضافہ ہوا۔ اہم بات ہے کہ 2021 کے بعد دہشت گردوں نے حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے سویلین مقامات کے بجائے سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق 2024 کے پہلے 10 مہینوں میں 1500 سے زائد دہشت گردی کے جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں 924 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 341 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 573 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار خیبر پختونخوا رہا ہے، جہاں 583 لوگ شہید ہوئے، جن میں 74% سیکیورٹی اہلکار ہیں۔ اس ماحول میں 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم اگلی دفعہ پرامن والی بات نہیں کریں گے۔ جب ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو پھر دکھائیں گے کہ بھاگتا کون ہے اور کس میں کتنا دم ہے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت سیاسی اور قانونی معاملات کو طاقت سے حل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیا اس لب و لہجے کے بعد صوبائی حکومت کا سیاسی مستقبل محفوظ رہے گا؟ دیکھنا یہ بھی ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بامقصد بات چیت کا کتنا امکان ہے۔ انہی تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔